پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. نون لیگ تحریک انصاف پر پابندی کی خواہش مند ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو 14 سال کی سزا ان کے لیے تجویز کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس موقف کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. اور پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی بھی نہیں لگنی چاہیے اور سزائیں تجویز کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. سزا تجویز کرنا یا سزا کا تعین کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتوں پر ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو اس معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ ایک جماعت پر پابندی لگا دینی چاہیے، کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور یہ سیاسی جماعت نہیں رہی. پیپلز پارٹی ایسا نہیں سمجھتی اور وہ سمجھتی ہے کہ کسی ایک انڈیویجول نے اگر ایسا ایکٹ کیا ہے تو اس انڈیویجول کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ پوری کی پوری جماعت کو بین کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے آج ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو آئندہ انتخابات ہیں وہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی پہلے یہ کہہ چکے ہیں، لیکن پاکستان کی چند سیاسی جماعتیں جن میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، جماعت اسلامی شامل ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہونے چاہیے. پرانی حلقہ بندیوں اور پرانی مردم شماری پر ایم کیو ایم کا جو اعتراض ہے یہ دیرینہ ہے اور یہ کافی پرانا اعتراض رہا ہے. اس پر جو ہے وہ ابھی تک کوئی فیصلہ حکومت یا الیکشن کمیشن ان کی منشا کے مطابق نہیں کر سکا اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق نہیں ہو سکتے، پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق جانا پڑے گا. تو معاملات کدھر جا رہے ہیں اور یہ جو ایک سائفر کا معاملہ ہے اس کے نتیجے میں کیا واقعی 14 سال کی سزا کو ہدف بنا کر حکومت جو ہے وہ ایک کارروائی عمل میں لانے جا رہی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں عامر زاد صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عامر زاد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر قانون دان ہیں. پاشا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور عامر الیاس رانا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو پاشا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب بات ہو رہی ہے سائفر کی، ظاہر ہے اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد سے یہ سارا معاملہ اٹھا ہے. اعظم خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو 164 کا بیان ہے، 164 کے بیان جس انداز میں ریکارڈ ہوا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو بیان ہوتے ہیں وہ سی آر پی سی کے تحت وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بیان ہوتا ہے 161 سی آر پی سی کے تحت، وہ ہوتا ہے پولیس کے پاس یا جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں دیگر ان کے پاس. اس کے نیچے جو بیان دینے والا ہے اس کے سگنیچرز نہیں ہوتے تو اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. دوسرا بیان جو 164 سی آر پی سی کے تحت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس، اور اس کے باقاعدہ پیرامیٹرز جو ہے وہ سی آر پی سی میں طے کر دیے گئے ہیں اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بھی طے کر دی گئے ہیں کہ کس مطابق ہوتا ہے. وہ باقاعدہ آخر میں یہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ جو بیان آپ دینے جا رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں. پھر پوچھا جاتا ہے پہلے کہ آپ کے پاس کوئی دباؤ، کوئی پریشر یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ بتا دیں. اگر وہ ملزم ہے، اس کی ہتھکڑی لگی ہوئی ہے تو وہ ہتھکڑی کھلوا دی جاتی ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ روبرو میجسٹریٹ پیش ہو کے آزاد دے رہا ہے. اگر وہ کسی ملزم کے خلاف بیان دے رہا ہے تو وہ پھر ضروری ہے کہ ملزم موجود ہو تاکہ وہ اس پہ جرا کر سکے اس وقت. لیکن چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی ملزم نہیں تھا، یہ اس کیس میں انہوں نے کیا جو ایف آئی آر ان کی گمشدگی کے حوالے سے ان کے بھتیجے نے رجسٹر کرائی تھی. اس میں جب وہ یہ تھے اس میں وکٹم، تو وہ بطور وکٹم جب وہ برآمد ہوئے، خود آئے یا پولیس نے برآمد کیا، وٹ ایور میں بھی، یہ ابھی مسٹری ہے کہ کیسے وہ آئے. وہ آئے، انہوں نے بیان ریکارڈ کیا تو اس وقت جن کے خلاف بیان ریکارڈ کرانا تھا ان کی موجودگی ضروری نہیں تھی کیونکہ ابھی تک ملزم نہیں ٹھہرائے گئے کسی بھی ایف آئی آر میں ان کی کڈنیپنگ کے حوالے سے یا سائفر کے حوالے سے. تو اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ ہے صرف یہ بیان کے 164 کا جو بیان ہوا. تو اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو کہ ابھی انکوائری سٹیج پہ ہے ایف آئی اے کے پاس، اور ایف آئی اے انکوائری کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ گلٹی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، تو پھر جب چالان بنتا ہے اور کورٹ میں سبمٹ ہوتا ہے تو اس میں جو چالان میں وہ میجسٹریٹ گواہ کے طور پہ اس کا نام درج ہوتا ہے اور وہ ٹرائل کورٹ کے روبرو پیش ہو کے اپنی شہادت ریکارڈ کراتا ہے کہ میرے روبرو یہ اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے. صحیح ہے، یہ ہے ساری صورت. بالکل صحیح ہے. پاشا صاحب مگر پھر یہ بتائیں نا کہ یہ جو ابھی بیان ہوا ہے اعظم خان کا، یہ بیان کیا ایک ٹیکنیکلی 164 کا بیان کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ 164 کا بیان ہے؟
دیکھیں آج تیسرا دن ہو گیا ہے اور اس کی کوئی سرٹیفائڈ کاپی کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں وہ بتاتا چلوں کہ 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے میجسٹریٹ جب ریکارڈ کرتا ہے تو اس کو سیلڈ انویلپ میں وہ سیشن جج کو بھیجنے کا پابند ہے قانون کے مطابق. اور کوئی جو متاثرہ فریق ہے یا کوئی بھی وہ سیشن کورٹ سے سرٹیفائڈ کاپی اگر اس کے حصول کے لیے اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو وہ پھر اس کو مل جاتی ہے کاپی. لیکن ابھی تک ہم نے کسی کے ہاتھ میں سرٹیفائڈ کاپی نہیں دیکھی اور نہ ہی وہ پیرامیٹرز دیکھے ہیں کہ کن پیرامیٹرز کے تحت 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے. تو یہ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں, کوئی چیز ان بلیک اینڈ وائٹ ہمارے سامنے آئی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 164 کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ایک فیصلہ ہے جو قاضی فائزہ صاحب نے حدیبیہ والے معاملے میں لکھا ہوا ہے. قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب اسحاق ڈار نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی شریف فیملی کے خلاف, تو اس کا فیصلہ دیتے ہوئے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں. ظاہر آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ پیرامیٹرز اس کے پہلے سے بھی موجود ہیں, لیکن میں اس کا ایک آپ کو اس فیصلے کا پیراگراف نمبر 31 پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, جس میں قاضی فائزہ صاحب لکھتے ہیں کہ ٹو انیبل اے اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ انڈر سیکشن 164 آف دی کوڈ ٹو بی یوزڈ اگینسٹ دی ایکیوزڈ, it must be recorded in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross-examining the witness making the statement. اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے جیسے اس پرٹیکولر کیس میں if this statement is to be treated as a statement under section 164 of the code and sought to be used against Sharif family, it should have been recorded in their presence and they should have been given the opportunity to cross-examine Mr. Dar. اب یہ جو معاملہ ہے 164 میں, اب آپ کہہ رہے ہیں پاشا صاحب کہ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں اب یہ ایکیوزڈ ہے نہیں چیئرمین تحریک انصاف, تو اس لیے ان کی موجودگی ضروری نہیں تھی. لیکن اگر وہ ہے نہیں اور ان کی موجودگی ضروری نہیں تھی تو پھر یہ سٹیٹمنٹ کس طرح سے 164 کی سٹیٹمنٹ بنے گی, یہ میرا کوسچن ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ایف آئی آر ان کے بھتیجے نے ان کی گمشدگی کے حوالے سے درج کی تھی, اس میں یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. نمبر 1, اٹ مینس کہ ہی نیگیٹڈ دی کنٹینٹس آف ایف آئی آر. ٹھیک ہے, مجھے کسی نے, میں اپنی مرضی سے گیا تھا, میں دوست کے پاس تھا. اگر یہ جس طرح ابھی تک ہم تک یا آپ تک یہ باتیں پہنچی ہیں, اگر یہ باتیں ہیں تو اس میں اس ایف آئی آر میں انہوں نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا کہ یہ اکیوزڈ ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے فلاں سر, لیکن یہ سارا معاملہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا, یہ تو ان کی گمشدگی کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو سائفر ہے, یہ سائفر اس میں ڈسکس ہوا نا, یہ مبینہ سٹیٹمنٹ جو ان کی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, یہ اس میں تو سائفر کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اور موضوع بحث تو سائفر ہے. میری گزارش سنیں جی, کہ 164 کی سٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہوئی ہے جی, تو اس کے لیے دو جی ہے. ایک یہ کہ اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہو تو پھر اس میں ہوتی ہے, اور دوسرا اگر ایف آئی آر نہ بھی درج ہوئی ہو تو کوئی کرانا چاہے تو ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہے, کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج نہیں ہے, تو پھر وہ کس اکیوز کے خلاف وہ دیں گے؟ کوئی اکیوز نہیں ہے نا. دیکھیں اس وقت تک ایف آئی آر درج نہیں ہے, چیئرمین تحریک انصاف ابھی تک اکیوز نہیں بنے. ٹھیک ہے, اکیوزڈ وہ تب بنیں گے جب ایف آئی آر درج ہوگی, اور ابھی وہ انکوائری سٹیج. تو پھر جب وہ اکیوز ہو جائیں گے تو پھر یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ ان کی موجودگی میں ریکارڈ کرنا ہوگی, پھر یہ اس کیس کا حصہ بن سکے گی نا. نہیں, پھر یہ سٹیٹمنٹ اس کیلنڈر آف وٹنس میں اعظم خان کا بھی نام ہوگا, پھر کیلنڈر آف وٹنس میں وہ مجسٹریٹ صاحب جنہوں نے ریکارڈ کیا ان کا بھی نام ہوگا, اور یہ دونوں جو ہیں وہ اپیئر ہوں گے ٹرائل کورٹ میں, اور کہ وکلاء کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دونوں پہ کراس ایگزامینیشن کر سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو حدیبیہ والی جو آپ نے ریفرنس دیا نا, بالکل قاضی فائزہ صاحب نے درست فرمایا ہے, لیکن اس وقت شریف فیملی کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا تھا, وہ ملزم بن چکے تھے. اس لیے اسحاق ڈار کا ان کی غیر موجودگی میں بیان انہوں نے غلط قرار دیا. اگر وہ ریفرنس نہ دائر ہو چکا ہوتا تو پھر اسحاق ڈار کے بیان کو ایسا نہ کہتے. عامر رانا صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اعظم خان کی سٹیٹمنٹ جس میں ابھی کوئی ایکیوز ہی نہیں ہے, اس کی بنیاد پر ایکیوز بنایا جائے گا, یا پھر ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ استعمال ہوگی ان کے خلاف, جو کہ ابھی تک اس پیرامیٹر پہ پوری نہیں اترتی جو قاضی فائزہ صاحب نے اور قانون نے سیٹ کیا ہوا ہے.
ایک بڑے لیڈر کا چونکہ کیس ہے لہذا ہم سب سے پہلے اس کی چیٹ پھاڑ پہ آگے ہیں. اوہو جی کیس بن گیا جی فلاں ہو گیا. یہاں پہ نگران جج بنے اور ہائی کورٹ کا حق سلب کیا گیا کہ وہ احتساب عدالت کو دیکھتی. یہ ان کا کام تھا مانیٹرنگ کرنے کا, لیکن سپریم کورٹ کے جج کو بنا دیا گیا نواز شریف کے کیس میں, جہاں پہ باقاعدہ پلان ہوا اور اس وقت کے چیئرمین نیب چودھری قمر زمان کو نگران جج نے ان کے ڈپٹی چیئرمین امتیاز تاجور کے ذریعے میسج کیا کہ اگر ہمارے ریفرنس آپ نے کھولے, فیتے ان کے کھولے, تو آپ کے خلاف توہین عدالت ہوگی اور سزا دے دیں گے ہم. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے منوان ان کو پیغام دیا کہ آپ اپنا ٹائم گزاریں, 1 مہینے کا جو ہم نے دیا اس کے اوپر لیٹر چڑھائیں اور احتساب عدالت کو بھیج دیں. یہاں یہ بھی ہوا. یہاں ابھی ایک وہ تھا انٹرنل معاملات جس کے اوپر اتنی سختی کی گئی. یہاں پہ ہے کہ آپ نے پاک فوج کے سربراہ کو متون کیا, امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کا قرار دیا. پھر آپ نے اس کے اندر کہا کہ یہاں تو آرمی چیف جو ہے وہ جو حفاظت کرنے والا تھا, جو لیٹسٹ بیان ہے خان صاحب کا, وہ خود ملا ہوا تھا, تو حفاظت کیا ہوتی. یہ بہت بڑا کیس ہو جاتا ہے جب ڈپلومیٹک میں کور میں جو ہمارے اپنے پاکستانی ہائی کمشنرز ہیں, سفیر ہیں, وہ خط لکھتے ہوئے اپنی حکومت کو کترائیں گے کہ یہاں تو سیاست ہو جاتی ہے. اگر وہ کوئی چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے ان کا کام ہے, اور وہ کوڈ میں ہوتا ہے جسے سائفر دیا جاتا ہے نام کے, جی آپ بھیج دیں اور حکومت اس کو چیک کر لیں. اچھا, ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا کہ یہ لیٹر آتے ہیں, وہ ہمارے پاس بھی آیا, ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پیش کیا اور ڈیمارش ہو گیا اس کے بعد. ٹھیک ہے جی, یہی کچھ ہوا تھا نا. اس پہ کھیلتے رہے, اور جب خان صاحب کو ضرورت سمجھ آئی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اب امریکہ اور مغرب کی ضرورت ہے, تو وہ امریکہ میں لابنگ فرمیں ہائر کرنے لگ گئے اور اس کیس کو بھول گئے. اب یہ پھر اس وقت سامنے آیا کیونکہ ان کو اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے ہر چیز میں سٹے مل رہا تھا, جو کہ اب سٹے ختم ہو گیا. عامر صاحب دو صورتیں ہیں نا. ایک منٹ جی, میں آپ کے سوال کے جو آپ کی طرف آ رہا ہوں, تھوڑا سی تمہید باندھی ہے نا. اتنا لمبا چوڑا کیس آپ نے ابھی سوال کیا, تو میں 1 منٹ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں, میں آ رہا ہوں آپ کے خان صاحب کی طرف, کوئی ایشو نہیں ہوگا, میں بالکل بات کروں گا. جی کہیں. اب جب وہ دفعہ 164 کا سی آر پی سی کا بیان دے دیا ہے اور وہ آ گیا نا ذرائع سے, اور اس کے اوپر یہ چیزیں آ گئی کہ جی یہ بیان ہے, پہلے انہوں نے ایف آئی آر ختم کرائی جو ان کے فیملی کی طرف سے کرائی گئی تھی کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں, وہ ختم ہو گئی, ان کا بیان آ گیا. اب جب یہ 24 کو بلایا ہے شاہ محمود اور اسد عمر کو, اور 25 کو بلایا کو, اسد عمر نے اناؤنس کر دیا میں جا رہا ہوں, وہ مبینہ آڈیو بھی سامنے آ جائے گی جس میں اعظم خان صاحب کا بھی کردار تھا کہ ہم نے کس طریقے سے کھیلنا ہے. اب تو سب چیزیں اکٹھی ہو کے چلیں گی نا, انویسٹیگیشن, کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. تو اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے, یہ سچ تو بتا گئے ہیں نا مجسٹریٹ کے سامنے. وہ جھوٹ سچ جب ایف آئی اے عدالت میں لے کے جائے گی تو جرا کا موقع دیے بغیر تو کچھ نہیں کیس چلے گا آگے. نہ تو اعظم خان صاحب چھپ سکتے ہیں اس سے, اور نہ کہ وکلا کو یہ ہوگا کہ جی آپ نے ان سے نہیں پوچھنا. وہ وٹنس کٹہرے میں آئیں گے, چاہے وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پہ آئیں یا ویسے آئیں کہ چونکہ میں پرنسپل سیکرٹری تھا اور میں نے جو دیکھا وہ میں نے بیان کیا, وہ جھوٹ بولے یا صحیح بولے. دیکھیں سعید مہدی تھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس وقت سی ڈی اے کے چیئرمین, اور نواز شریف کے اس سے پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے. اٹک قلعے میں زرداری صاحب نے, احمد صادق نے جب کتابیں بھر کے ان کے خلاف گواہیاں دی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. ایک وہ ہے جو نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری تھا, ہمارا چیئرمین سی ڈی اے ہے, اور اس نے اپنے اوپر لیا ہے کہ میں نے جو فیصلے کیے میری ذمہ داری ہے. وہاں باقی دوسرے مسعود محمود کا نام لوگ لے رہے ہیں. آپ فواد حسن فواد کو دیکھیں جو نواز شریف کے ساتھ پہلے دن ایڈیشنل سیکرٹری پی ایم آفس آئے, اور جب وہ حکومت چلی گئی نواز شریف کی اور پھر شاہد خاقان عباسی کی حکومت یعنی 5 سال مکمل ہوئے, تو وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے بھی اور ان کے بھی, اور انہوں نے 2.25 سال قید کاٹی. پہلے دن ان کے سامنے کاغذ رکھا, یہ سارے حقائق آئے ہیں. پھر کردار کشی کی ایک ایسی کہانی گھڑی گئی, توبہ توبہ کے جی وعدہ معاف گواہ بن گئے, فلانا ہو گیا. جو چیز انہوں نے خود حوالے کی اس کا کہا گیا کہ جی برآمد ہو گئی, ان کی بیرک میں آگ لگائی گئی. یہ بالکل صحیح ہے, مگر صاحب کے اوپر نہیں اسد بھائی صحیح ہے, مگر میں ایک اور کوسچن پہلے عامر جہاں صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں, پھر آپ سے بھی اس کی رائے لوں گا. چلیں آپ سر, مجھے میرا سوال پھر یہ ہے کہ چلیے اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں
اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سائفر آئے تو اس کو آپ جو ہے وہ پبلک میں لے جائیں اور اناؤنس کرنے لگیں. لیکن عامر رضا صاحب کیا یہاں پر سینیریو ڈیفرنٹ نہیں ہوا؟ اگر اس سائفر کے نتیجے میں کچھ بھی نہ ہوا ہوتا اور پاکستان کی تمام قوتوں نے مل کر اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہوتے اور اس کے آگے بند باندھ دیا ہوتا تو شاید کہانی مختلف ہوتی. شاید کوئی جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں 27 تاریخ کو نہ ہوتا جس میں یہ خط لہرایا جاتا. لیکن اس سینیریو میں اس سائفر کے کانٹینٹ کے مطابق واقعی تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی اور ایک حکومت چلی گئی, تو کیا اس کے باوجود بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم واحد وزیر اعظم نہیں کہ جنہوں نے کوئی لیٹر جو ہے لہرایا, کہتے ہیں حکومت میں ہٹنے کے بعد, یہ اس سے پہلے ایک الگ بات ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اسی طرح کا راجہ بازار میں جا کے کہا تھا کہ جی فلاں ہاتھی جو ہے سفید ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور کیا ہوا ہے نا. تو کچھ چیزیں اس ملک کی معروضی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے, اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ملکوں کا صحیح یا غلط پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہاتھ رہا ہے اور اب تک ہے اور رہے گا, ٹھیک ہے, جو ہماری کیونکہ مجبوریاں ایسی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ جتنی شد و مت کے ساتھ وہ کہتے ہیں with all the guns blazing, the propaganda guns blazing جو گورنمنٹ آئی ہے, تو لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے مطلب ہے کہ اس سے بڑا کیس کبھی نہیں آیا اور وہ جو ہے واقعی قابل گردن زدنی ہو گئے. لیکن اسد آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم نے بھی بہت بار دیکھا کہ اس سے پہلے اسی طرح کے ہم لوگوں نے کتنے 12 مرتبہ ٹرانسمیشن کی مختلف سیاستدانوں کے اوپر, اور کوئی نہ کوئی ان پہ اتنا ہی سیریس چارج ہوا کرتا تھا کہ لگتا تھا جی ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا. اور اس میں وہ نواز شریف صاحب بھی شامل تھے, شہباز شریف صاحب کے کیسز جس میں بھی کل وہ بری بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح زرداری صاحب کا کیس, ایم کیو ایم پہ جو کیسز آئے تھے, تو پورا میڈیا اور زمانے کی حکومت وقت اتنی ہی زور و شور سے آتی تھی کہ جی اس سے بڑا جرم جو ہے کبھی سرزد نہیں ہوا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چیزیں بحال ہو جاتی ہیں. ابھی جو آپ نے بڑا اچھا ریفرنس دیا قاضی فیض عیسیٰ والا کیس کا, 164 کی جو مشہور معروف اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی تھی, اور پورا کا پورا لوگ کہتے ہیں اعتراف جرم تھا وہ, اور سب کی انوالومنٹ تھی, لیکن وہ بچ گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا, یہاں پر جو ہے جو پاشا صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے, معروف قانون داں ہیں, کہ اس وقت لوگوں کے پاس جواب سے زیادہ سوالات ہیں کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, لیکن وہ 33 دن تو مسنگ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اور اس کے نا اس نے کس حیثیت میں کس کے خلاف چارج شیٹ کی, جب کیس ہی نہیں بنا تو پھر کس چیز کے اوپر آپ نے کیا. تو بہت سارے سوالات ہیں. دیکھیں, حکومت وقت کی ہمیشہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جی جو اپوزیشن ہے اور جو پورٹنٹ اپوزیشن اس کا تو گلا گھونٹ دیا جائے. ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی تو بھی ویسے ہی مطلب آرگنائزیشنلی بالکل اس کا اسٹرکچر جو ہے تباہ و برباد کیا گیا ہے, لیکن انہیں یہ کانٹا بھی چبھ رہا ہے کہ جی کسی طرح سے سابق وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کریں اور ان کو جیل میں ڈالیں. اچھا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے لیکن کہتے ہیں نا کہ چیزیں برابر ہوں گی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. اگر یہ ذہنیت ہے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. دیکھیں, بس میں آخری بات کروں گا, مجھے پتا ہے آپ کو اور سوال کرنے, کہ پاکستان کی سیاست جو ہے ریوالونگ ڈور کی طرح ہے. اس میں کوئی پرماننٹ ایگزٹ نہیں ہوتی اور کوئی فائنل ارائیول نہیں ہوتا, انٹری نہیں ہوتی فائنل. لوگ آتے ہیں گھوم کے پھر آ جاتے ہیں, وہی لوگ آتے ہیں, وہی خاندان آ رہے ہیں گھوم پھر کے نا. اس میں ایک آڈ بال کی صورت میں آ گئی, مطلب ہے, خیر سوری میں نے نام لے دیا, مجھے پتا ہے, ابو قاسم کی صورت میں آ گئی, ٹھیک ہے, ابو قاسم آ گئے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. دیکھیے ایکچولی بریک لینا ہے, لیکن میں یہی سوال رکھتا ہوں, اور پھر جو آپ نے گفتگو کیا اس کے نتیجے میں کچھ اور سوال بھی جنم لیتے ہیں. مطلب یہ جو سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی کی خواہش مند حکومت, لیکن پیپلز پارٹی ایسا نہیں چاہتی, تو پولیٹیکل فرنٹس پہ کیا چل رہا ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید لطیف صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ ان کا ازالہ ہونا چاہیے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آخر یہ کیسا قانون ہے کہ یہاں پر انصاف لینے کے لیے ستمبر کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے. یہ ستمبر میں کیا ہونا ہے آخر ایسا پاشا صاحب؟ جو آج نظام انصاف ہے کیا اس میں کچھ نہیں ہو پا رہا, اور کیا ستمبر میں کوئی ایسا نظام انصاف آ رہا ہے کہ جس میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسد اللہ خان صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم کسی بھی ادارے کے چیف کے آنے اور جانے کا بہت زیادہ دھیان اور خیال اور ایشو بنایا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں. آپ دیکھیں, پہلے فلاں نومبر کو یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے.
اللہ کیا وہ خیر خرید سے گزر گیا. اب سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں. سپٹمبر میں اب آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ڈیزگنیٹ, ان کو ابھی سے متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ کس طریقے سے ہمارے سیاستدان بات کر رہے ہیں؟ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, جو بھی ہے قانون کی جنگ لڑنی ہے, آپ نے عدالتوں میں لڑنی ہے. ہمارا شروع سے ہی یہ اعتراض رہا ہے کہ جب شخصیت پرستی کی جب بات ہوتی ہے, چاہے وہ پارلیمان میں ہو, چاہے وہ عدلیہ میں ہو, چاہے وہ جو کسی اور ادارے میں ہو, تو جب شخصیات کی بات ہوتی ہے تو ادارے جو ہے وہ اپنی قدر کھو دیتے ہیں اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ہم اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور شخصیات کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کبھی آپ نے کسی اور ملک میں سنا کہ فلاں تاریخ کو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے اور نیا چیف جسٹس آ رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کا یہ پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے؟ یہ میرا چیف جسٹس, وہ تمہارا چیف جسٹس. ایک فریق کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ابھی 16 ستمبر سے پہلے کرنا ہے, ہمیں انصاف یہیں سے ملے گا, اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں 17 ستمبر کے بعد انصاف ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کو ملائن کرنے والی جو بات ہے, اس کا کم از کم کوئی حد ہونی چاہیے, اور اس کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا, اور شاید اس کے لیے بھی گول میں اس کانفرنس کرنی پڑے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں اس پر, اور جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی عامر اجاز رانا صاحب, جو ابھی بات ہو رہی تھی اور میں عامر اجاز صاحب سے پوچھ رہا تھا, سوال میرا بڑا مختصر سا ہے, اور وہ یہ کہ اگر ایک سائفر جو ہے وہ جلسے میں لہرا دیا جائے تو وہ تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر اس سائفر کے کانٹینٹ جو ہیں وہ درست ثابت ہو جائیں اور واقعی اس پر عمل درآمد ہو جائے, تو پھر کیا اس پر انکوائری بھی نہیں ہونی چاہیے؟ سوالات 134ویں نمبر پہ نیچے سے ٹاپ پہ آنے والی عدلیہ پہ اٹھیں گے. کیوں؟ آپ کے بردر ججز آپ اپنے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بردر ججز کے ساتھ فل کورٹ بنانا نہیں چاہتے. آج تک چیف جسٹس کے اوپر جو بڑا دھبا ہوگا کہ ان کے ہوتے ہوئے 17 ججز پورے نہیں ہوئے, پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسے نام کیوں نہیں لے کے آ جاتے جن کے اوپر سارے فری کین کھڑے ہو جائیں؟ آپ آئے سینیارٹی کی بنیاد پہ, آپ چپڑاسی کو بھرتی نہ ہونے دیں بغیر اشتہار کے, اور ججز کو آپ اپنی پرچی پہ لے لیں. غلط بات ہے. میں پوری عدلیہ سے یہ بات کرتا ہوں. میرا شروع دن سے خالد انور جب لا منسٹر تھے, میں اس وقت سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو پک اینڈ چوز کا نظام ہے, اس کے بعد تو فیصلے آئے 96 والا فیصلہ, اس کے باوجود یہ جو خود بخود سارا کام کر لیا کہ جی چٹ میں دوں گا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ دیں گے, سندھ ہائی کورٹ دیں گے, پشاور والے دیں گے. کیوں بھائی؟ آپ لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کا کنڈکٹ کیا رہا بطور جج, بطور وکیل؟ آپ نے ہم سب کو تو پھنسایا ہوا ہے کہ اشتہار دو اور بھرتی کرو, اور ججز پہ آپ پوچھتے نہیں. آپ نے اتنا پریشر ڈالا کہ پبلک سروس کمیشن سے سول ججز کا کیس لے لیا کہ ہم خود بھرتی کریں گے. تو کیا الزامات نہیں آتے؟ دوسروں کو کہتے ہیں غیر جانبدارانہ ٹیسٹ ہوں, آپ اپنی مرضی سے لیتے ہیں. آپ اتنے نمبر پہ اس لیے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں سسٹم اور انصاف نہیں ہے. آپ کے بردر ججز آپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 16 ستمبر کا انتظار کیجئے. کیوں کیجئے؟ کیونکہ مانیٹرنگ جج موجود ہیں. آپ نے پولیٹیکل جج ایک ایسی نظیر قائم کی کہ جی قاضی فائز عیسیٰ فلاں کیس نہیں سن سکتے, تو باقی جن پہ اعتراض ہے وہ کیوں سنتے ہیں؟ پھر آپ کو ججز ہی غیر جانبدار کرنے چاہیے نا. اور اس کا حل یہ تھا کہ فل کورٹ کرتے. میں اور آپ یہ بحث ہی نہ کرتے, یہ بحث کھل گئی تو مگر آپ پبلک میں آ کے بیٹھا, کیونکہ آپ جب اپنے گھر میں انصاف نہیں فراہم کر رہے تو رانا صاحب یہ کس بنیاد پر اب یہ توقعات باندھنا؟ تو چلیں بہت اچھی بات ہے کہ چلیں یہ جو خرابیاں ساری یہ ستمبر میں ٹھیک ہو جائیں گی, بائی دا اینڈ آف ستمبر. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا توقعات ہم کس بنیاد پر باندھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہ سوال عدلیہ کا نیچے سے ٹاپ پہ آنے کی وجہ سے بنا, اور اس کی وجوہات ہیں کہ میرے چیمبر سے آئے, فلاں کے چیمبر سے آئے جج, اس کے بچے آئے, اس کے بھتیجے آئے. میں نے فلاں سال تک کی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب یہی کام کر کے گئے نا. میرے وہ استاد تھے, ان کا وہ بچہ ہے, یہ ادھر سے تھے, یہ اس کے ساتھی ہیں. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہمارا تو تڑپنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ججز سارے ایک جیسے ہوں, فائز عیسیٰ ہوں, ثاقب نثار ہوں, وہ جسٹس عطاف بندیال ہوں, وہ ہونے چاہیے امپارشل. لیکن بدقسمتی ہے کہ سب کے سب پارٹیاں بن گئے کہ ایک طرف جھکاؤ ایک طرف نہیں جھکاؤ. آپ کو کہتے ہیں مطلب اس سارے کا حل یہ تھا کہ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ آپ فل کورٹ پبلک میں نہ بنائیں, اپنی میٹنگ کر لیں, لے آئیں. آپ کے 3-4 سینئر ججز کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے جی، آپ ون مین شو رکھنا چاہتے ہیں، جو سب کہتے ہیں نا ضیاء الحق تھا جی آئین میں فلاں فلاں، تو ضیاء الحق کے بنائے ہوئے 1980 کے رولز کے تحت سپریم کورٹ کیوں چلا رہے ہیں؟ جب آئین کے تحت ایک ایکٹ بن گیا ہے اس کو آپ نے سٹے کر دیا، وہ ریگولیٹ کرنے کا کہہ رہا ہے، آپ کے بردر ججز کو کہہ رہا ہے، کیا وہ آج اگر وہ سٹے ختم ہو جائے تو قاضی فائزی صاحب اسی کے تحت نہیں کریں گے کام؟ کیا یہ ایک پرسن اسپیسیفک ہے یا کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کا ہے؟ تو یہ سوالات ہمارے میڈیا کی طرف سے اب آنے چاہیے. اب آپ آ جائیں کہ جی سائفر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو صحیح سمجھتے ہوئے سازش نہ مانتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ڈیمارچ کیا جائے، جو دنیا بھر میں طریقہ رائج ہے. لیکن یہاں چورن بیچا پبلک میں جو 4.25 سال کی حکومت کی غلطیاں تھی وہ آپ نے زیرو کی، اور آپ ہیرو بننے نکلے اور بن گئے. لیکن اس کے بعد آپ نے فوج کو متون کیا، اور 9 مئی کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ سارے لوگ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو جتنے سٹے ملے تھے لیکن لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو رہے ہیں 1 بائی 1. آپ کو عدلیہ کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے. آپ وہ افسر ہو گئے تھے اس ملک کے اندر سابق وزیر اعظم کے طور پہ کہ میں نہیں جاؤں گا، جج انتظار کریں. جج انتظار کرتے تھے. اب آپ کو بلایا جا رہا ہے، اب آپ کو تھانوں میں جانا پڑ رہا ہے، آپ کو انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑ رہا ہے، جو سب سیاستدانوں نے کیے. یہ نتیجہ ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. پہلے آپ سیاستدانوں کو اداروں کے ذریعے متون کرا رہے تھے، اب آپ چاہتے ہیں وہ ادارے پھر آپ کو لاڈ پیار سے لے کے آئیں. آج بھی کی جو مشکل بنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں چھوڑی اور پھنسا دیا اپنے آپ کو کہ مجھے معاف کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. جی بالکل صحیح ہے. لیکن انفارچونیٹلی عامر زاہد صاحب ہماری ساری ڈسکشنز عام طور جب بھی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن کیا یہ سرکل کے اندر جو ہمارا سفر ہے یہ کب تک جاری رہے گا، اور یہ آرگومنٹ کب تک ویلڈ رہے گا کہ چونکہ ہمارے ساتھ ہوا اس لیے ہم ان کے ساتھ کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ ہوا تو پھر وہ دوبارہ ان کے ساتھ کریں گے یا کسی اور کے ساتھ کریں گے؟ تو یہ ہم دائروں کا سفر کر رہے ہیں، نکل تو کچھ بھی نہیں رہا. جی اسد آپ نے بالکل درست کہا، اور میں نے جب شروع میں اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہی کہا تھا کہ ریوالونگ ڈور والی پولیٹکس ہے ہمارے یہاں. وہی لوگ اندر آتے ہیں پھر نکال دیے جاتے ہیں اور پھر گھوم کر آ جاتے ہیں. لیکن بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری جس طرح اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم طریقے سے آپ دیکھیں حکومت وقت نے متنازع بنا رہی ہے، بنایا ہے، اس پہ الزام تراشی کی ہے. بات یہ کہ کیا کوئی مطلب ہے جو ہماری سپریم کورٹ یا دیگر ججز جو سوالات اٹھا رہے تھے، کیا وہ سوال جو تھے کیا غلط سوالات تھے؟ تو یہ میرے خیال میں یہ اچھا. دوسری بات یہ کہ ابھی جو آپ نے کلپس دکھایا ایک نون لیگ کے رہنما کا، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب جو عدالت جا رہی ہے، جو اس وقت چیف جسٹس جا رہے ہیں ان کو مزید متنازع کیا، اور آنے والے چیف جسٹس کو بھی متنازع کر دیا، کیونکہ ان سے ان کو توقع ہے کہ جی ان کی مرضی کے ڈیسیشنز آ رہے ہوں گے. تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. دنیا کے کسی سویلائز ملک میں، کسی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے عدالتوں کو اس طرح سے متنازع بنائے اور پھر کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کی اس وقت تنقید ہو رہی ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی اس طرح سے ہوئی ہو. اور خیر لیکن اسی ملک میں ہوا ہے کہ سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ بھی کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم بجائے اس کے جیسے آپ نے کہا کہ چیزیں بہتر ہونے کی جگہ ہمارے یہاں چیزیں بد سے بدتر ہو رہی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیمپین انلیش کی گئی ہے پچھلے 15 ماہ میں 16 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. جس طرح سے پریس کو اسٹائفل کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی آپ کو. مطلب ہے جو فوجی حکومتیں بلا وجہ بدنام تھی، جو کہ کارنامے پی ڈی ایم حکومت نے لکھ کر کے دکھا دیے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. واقعی یہ ہوا ہے. مطلب ہے کہ جو جس طرح کی آج پابندیوں کا سامنا ہے، مجھے تو مشرف صاحب کا دور بڑا اچھا دور لگتا تھا. اس میں تو اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں، اس میں تو بڑا میڈیا جو تھا آزاد تھا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم نے جرنلزم نہیں کی، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے تو وہ ایک الگ وہ ہے. لیکن یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، ہم الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ جو ہے قانون سازی بھی ایسی کرتے ہیں کہ جو پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے. بے ایمان لوگوں کو یا جن لوگوں نے وائٹ کالر کرائم میں انڈلج کیے ہوتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، ان کے جرائم کو ہلکا کرنے کے لیے اور انشور کرنے کے لیے کہ ان کو سزا نہ ہو. یہ آپ کا پوری تاریخ ہے. تو اس کے اندر آپ اگر مطلب ہے اس وقت تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں جو ہم نے شروع میں بات کی نا کہ ابھی کی راتیں بڑی ہیں، کبھی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں. میں جان کے الٹا میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو، اس محاورے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ہاں کہ ہاں مطلب ایک ہی، راتیں بہت طویل ہیں اس وقت ہماری، اور پاکستان میں راتیں جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہو رہی ہیں. اور نہ جمہوریت اس ملک میں منظم ہو رہی ہے، نہ دیکھیے جمہوریت کیا ہوتی ہے، پرو پیپل، عوام دوستی. تو کیا عوام دوست بالکل صحیح ہے. چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں یا مزید کمزور ہوئی ہیں؟ ادارے مزید کمزور ہوئے ہیں یا بہتر ہوئے ہیں؟ اس پیمانے پہ ضرور جج کیا جا سکتا ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا
اختلاف کس بنیاد پر ہوا ہے اور کیوں تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں دونوں مختلف رائے رکھتے ہیں اور پھر ہوگا کیا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ حسن رضا پاشا صاحب، ابھی عدلیہ کے 138ویں نمبر پر ہونے کی بات ہو رہی تھی اور اس کی وجوہات کی بھی، لیکن ابھی بھی دیکھیں ایک کیس چل رہا ہے، مثلا اس میں وکیل کہتا ہے کہ جی جج صاحب آپ کی فیس بک پیج پہ پوسٹیں لگی ہیں اور آپ اپنے اس ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا کیس آپ سن رہے ہیں اس کی مخالفت میں آپ کے پیج سے پوسٹیں لگ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا یہ پیج تو ہے مگر پوسٹیں میں نے نہیں کی، جاؤ جا کے پہلے انکوائری کراؤ، کیس تو میں ہی سنوں گا۔ آپ کے خیال میں یہ کیس جو ہے وہ جو ایک متاثرہ فریق ہے اس کی یا ملزم ہے اس کی بات جج صاحب کو مان لینی چاہیے کہ، اور ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے، پریسیڈنٹ کیا ہے؟ اسد اللہ خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اور پیچھے کوئی پی ٹی ایم کے نون لیگ والوں نے بھی، وکیل نے یا اٹارنی جنرل پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ جج صاحبان پہ آبجیکشن کیا کہ یہ اس بینچ میں نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ جب ایک فریق عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے تو جج صاحب کو والنٹریلی ریکیوز کر دینا چاہیے، لیکن نہیں کیا گیا۔ ابھی بھی ہم اسی چیز پہ کھڑے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یا ان کے چیئرمین یا ان کے وکلاء وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان پہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ جج صاحب کو خود ہی ریفرنس بھیج دینا چاہیے سیشن جج صاحب کو کہ جی میں نہیں سننا چاہتا آنریبلی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور 20-25 ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں اسلام آباد میں، وہ ٹرائل کر سکتے ہیں اور سارے ایکولی کیپیبل ہیں۔ تو آپ کی بات کا تو یہ جواب آ گیا کہ ہم ابھی بھی اسی موقع پہ کھڑے ہیں جو ہم سپریم کورٹ میں ہمارا موقف تھا کہ اگر ایک فریق آبجیکشن کر رہی ہے تو جج صاحب کو ریکیوز کر دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جمشید چیمہ صاحب کا جب کیس تھا ان کے الیکشن لڑنے کا، تو شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے لڑنا تھا ان کے مقابلے میں، تو اس وقت 3 دفعہ بینچ ٹوٹا تھا اور جج صاحب یہ کہتے تھے کہ جی ملک فیملی کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں، میں ان کے پرویز ملک کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے تو میں یہ کیس نہیں سنتا۔ پھر وہ فائنلی جواد الحسن صاحب ہیں، انہوں نے ایک کیس سنا تھا۔ عامر رضا صاحب یہ بتائیے کہ سلیم مانوی والا صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ایک جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ پی ایم ایل این کا وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہی نہ آئے، آئی تھنک دس از رانگ، اور ہمیں ان کو الیکشن میں آنے دینا چاہیے، اینڈ وٹ ایور از دی آؤٹ کم وی ہیو ٹو ایکسپٹ۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو حصہ لینا چاہیے، اور تارڑ صاحب کا یہ پرسنل ویو ہے، سزا وزا تو یہ تو کورٹ کا کام ہے دینا، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کتنی سزا ملے گی۔ اور یہ کہنا کہ جی وہ ایز اے پارٹی اس کو بین کیا جائے، ان کے لوگوں کو بین کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ رائٹ۔ یہ سب باتیں میرے ویو میں ایک الیکشن کو آپ خراب کرنے جا رہے ہیں یہ سب باتیں کر کے۔ عامر رضا صاحب آپ کے خیال میں یہ پرنسپل سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا، یا ان کے سیاسی فائدے میں بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہ لگے، کیونکہ ایسا کرنے سے پنجاب میں اگر وہ پی ٹی آئی برقرار رہتی ہے تو پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا، ووٹ تقسیم ہوگا، تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھانا چاہتی ہے، تو یہ پولیٹیکل فائدے میں آپ کے خیال میں ان کے، یا ان کا پرنسپل سٹانس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ چیزوں پہ جو ہے پیپلز پارٹی کی بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے اور اس چیز کو آپ کو ایڈمائر کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر ان کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں کچھ معاملات پہ کہ آپ ان کو تنقید بھی کر لیں، یہ ظاہر ہے اس طرح سے سٹائفل نہیں کرنا چاہتے جو نون لیگ کا رویہ رہا ہے ہمیشہ سے، کیونکہ جب چاہے آزادی صحافت کی بات ہو، چاہے آپ اس بات کو دیکھیں کہ جی پولیٹیکل رائولز کو کس طرح سے سیٹل ان کرنا ہے، تو نون لیگ کا بڑا ٹینٹڈ پاسٹ ہے، اور چاہے وہ زرداری صاحب پہ تشدد ہو، چاہے صحافیوں کو اغوا ہو، وہ میں بات اگر کروں نجم سیٹھی کے اغوا سے، گو کہ آج وہ ان کے ساتھ ہیں، اور آپ جنگ گروپ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا 99 کے اندر 2000 میں وہ سب کو پتا ہے، پھر بعد میں جو تھرڈ گورنمنٹ میں کیا، فورتھ گورنمنٹ میں کیا پی ڈی ایم کی جب یہ لوگ لیڈ کر رہے تھے، تو یہ چھپی ہوئی بات نہیں۔ پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں ایک بیلنس وہ ہے، اور بڑی سوچنے کی بات ہے سلیم مانڈی والا صاحب کی، اور بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اگلے الیکشن کی کریڈیبلٹی چاہیے تو آپ کو سب کو الاؤ کرنا پڑے گا کہ آپ ایک پاکستان کی ون آف دا پاپولر پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹی جو آخری الیکشن میں واحد تھی جس کی 4 صوبوں میں نشستیں تھیں،
آپ اس کو اگر اس کے کہتے ہیں گلا گھونٹ دیتے ہیں, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں, اس کو انتخابات سے آؤٹ کرتے ہیں, تو آپ ایک تو اس الیکشن کو متنازع کر رہے ہوں گے, پھر پاکستان کی سیاست میں آپ پیڑا پن لے کر آئیں گے جو اگلے 10-20 سال تک آپ محسوس کریں گے. تو یہ چیز جو ہے, اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب پہ جب ان پہ پابندی لگی تو ان کی پارٹی کو تو لاؤ کیا تھا, ان کی پارٹی جو تھی وہ الیکشن میں تھی, ان کو ہٹایا گیا وزیر اعظم سے, لیکن ان کی جگہ شاید خاقان عباسی آ گئے. یہ نہیں ہوا کہ نون لیگ کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہو. تو یہاں پہ جو ڈسمینٹل کرنے کی مینٹیلٹی ہے, آپ اس کو بالکل اس طرح سے ڈیل کریں جیسے کہ ٹی ٹی پی ہے. حالانکہ ایک پولیٹیکل پارٹی, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, انہوں نے غلطی کر سکتے ہیں, جو لوگ اس میں انوالو ہیں آپ ان کو سزا دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مجھے یاد ہے ایک جھڑا ہوتا تھا, ایزیڈو اس نے بنایا تھا, ان کو ان کے لوگوں کو پکڑا وہ کیا, لیکن پیپلز پارٹی جو تھی بحثیت پارٹی رہی وہ. تو آپ جب تک یہ کہتے ہیں تمیز نہیں کریں گے پولیٹیکل ورکر میں اور دہشت گرد میں, اس وقت تک پاکستان کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. اگر آپ کہیں کہ جی پی ٹی آئی جو کہ مڈل کلاس کی پارٹی, بنیادی طور پہ اپر مڈل کلاس کی پارٹی ہے, محنت کش اس میں بہت ہیں, تو ان کو آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہے یا وطن دشمن ہے؟ میرے خیال میں بہت ہی پیٹریوٹک پارٹی رہی ہے اور ہے, اس کی جو کریڈینشلز ہیں. تو یہاں پر اگر آپ یہ پالیٹکس کرنے جائیں گے تو اس کا آپ دیکھیے گا ایک دن نشانہ خود نون لیگ بن رہی ہوگی. صحیح ہے, کیونکہ آپ جو ٹرینڈ سیٹ کریں گے پھر یو آر گوئنگ ٹو مطلب ہے ریپ ان دا سملر مینر, یہ بالکل ہوگا پھر. جی صحیح ہے. رانا صاحب, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پر پابندی لگ جانی چاہیے کیونکہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اب سیاسی جماعت نہیں رہی بقول پی ایم ایل این؟ عامر ریاض صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا فرق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے کیا, انہوں نے جا کے پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کیا. ان کے ورکرز نے آئی ایس آئی کے دفتر پہ, جی ایچ کیو پہ اور کور کمانڈر ہاؤس پہ, پی ایف بیس پہ حملے کیے کہ ان کے لیڈر کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو کمانڈوز دبوچ رہے ہیں جبکہ وہ اریسٹ دینے آ رہے ہیں. مجھے بتا دیں کوئی تمیز اور سلیقہ آپس میں بنتا ہے ان دونوں کے کمپیریزن کا؟ کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ مماثلت ڈھونڈی جائے. پہلی بات, جہاں آپ ڈھونڈتے ہیں کہ جی مانڈوی والا صاحب نے کہہ دیا تو وہ ایک انڈیویجول ہیں, اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں تو وہ انڈیویجول ہیں, دونوں حکومت کا حصہ ہیں. اگر یہ کابینہ میں جائے, وہاں ڈیوائڈ اوپینین آئے تو آپ اور ہم یہ رائے بنائیں گے کہ پی ایم ایل این یہ چاہ رہی تھی, پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی. سارے فیصلے اتفاق رائے سے کرتے ہیں کیبنٹ میں. یہ آپ کے اور میرے لیے بیانات دیتے ہیں کہ جی مجھے پبلک میں یہ سوٹ کرتا ہے, اس کو لا منسٹر کے طور پہ یہ ڈیوٹی ملی ہے. کیا شرجیل میمن نے جو سندھ اسمبلی میں اور جو پریس کانفرنس کی وہ کیا کی تھی, عامر رضا صاحب نے سنی ہوگی کراچی میں بیٹھ کے. ان کی پوری پارٹی نے اس سائفر کے اوپر کیا بیانیہ اپنایا, 9 نومبر پہ کیا بنایا, پارلیمنٹ کے اندر ان کے سب لیڈروں نے کیا تقریریں کی, سب ایک لائن پہ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب یہ غلط پیسوں والا آیا فورن فنڈنگ کا کیس, تب بھی یہ ہوا کہ جی فورن فنڈڈ پارٹی کے نام پہ آپ بین کر سکتے ہیں, لیکن کیبنٹ میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. وہ کمیٹی بنا کے اس کو فارغ کر دیا کہ جی کیونکہ جب آپ کیبنٹ سے اپروو کرائیں گے نہیں تو آپ کے خیال میں اب دونوں ہی جماعتیں نہیں چاہتی کہ پابندی لگے, یا دونوں ہی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پابندی لگے؟ ایک سیکنڈ, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سے اس کو آپ ہیلڈ کرانا پڑتا ہے. تو لہذا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ اور میں یہ بات کہہ دیں. لیکن اگر ان کی پی ٹی آئی کی پارٹی ریاست کے اوپر ریاستی اداروں پہ حملے پہ ان کی لیڈرشپ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوال اس کے بعد آئے گا, آج نہیں ہے یہ سوال. ہاں کٹ ٹو سائز وہ ہو گئی 9 نومبر کے بعد, جب انہوں نے بم پہ پیر مارا, آرمی ہاؤسز میں گھس گئی, اسٹیٹ کے اندر گھس گئی, پی ایف کے اندر گھس گئی. اس زوم میں ان کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو کیا ہمارے لوگ کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے؟ جب تک آپ اس مینٹالٹی کے اوپر بات نہیں کریں گے, آپ کوئی دو پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کیا ان دونوں نے حملے کیے, ان کی بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی, وہ کہاں گئے؟ لوٹ مار لوگوں نے کی, فساد ہوا, زرداری صاحب نے ایک فکر کہا, پاکستان کب پہ زیرو ہو گیا نا کام. نواز شریف نے بات کی کہ 5 معزز ججز یہیں پہ بیٹھ کے وہ جی ایچ کیو جا سکتے تھے, جس رات پنجاب ہاؤس پنڈی میں بیٹھے تھے, بڑا خطرہ تھا, کرنل لیول کے افسر جی ایچ کیو کے باہر پہرے دے رہے تھے. ہمیں کسی بھی تبصرے میں بالکل صحیح ہے, کام کو دوسرے کے ساتھ تبھی مماثلت دینی چاہیے. لیکن اگین کوشچن یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں ان پر پابندی لگے یا نہیں لگے؟ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ عامر ریاض رانا صاحب, عامر رضا صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.